بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ مالکم اور گریسی اپنے خاص کمرے میں بیٹھے شراب نوشی میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو مالکم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مالکم نے کہا۔ روگر کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، بات کراؤ، مالکم نے چونک کر کہا۔ ہیلو، روگر بول رہا ہوں، چلنا مباد روگر کی آواز سنائی دی۔ مالکم بول رہا ہوں روگر، کیسے کال کی ہے؟ مالکم نے کہا۔ جان ڈیوک، اس کے ماتحت فشر اور سیلی تینوں میرے آفس میں موجود ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تمہارے پاس موجود ہیں؟ کیا مطلب؟ مالکم نے چونک کر حیرت بھری لہجے میں کہا۔ جان ڈیوک ایکریمیا سے واپس آ گیا ہے، اس نے وہاں کسی اور سے اس فارمولے کا سودا کر لیا ہے اور اب وہ فوری طور پر تم سے وہ فارمولا واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم جہاں بھی ہوگے بہرحال میری رینج میں ضرور ہوگے، اس لیے وہ اپنے ماتحتوں فشر اور سیلی کے ساتھ میرے آفس میں پہنچ گیا ہے، روگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میری بات کراؤ اس سے، مالکم نے کہا۔ ہیلو، جان ڈیوک بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد جان ڈیوک کی آواز سنائی دی۔ تم نے تو کہا تھا کہ ابھی تم کافی دنوں بعد آؤ گے، پھر اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ مالکم نے کہا۔ روگر نے تمہیں بتایا تو ہے کہ اس فارمولے کا سودا ہو گیا ہے اور میں نے اسے حاصل بھی کر لیا ہے، اور میں نے اسے حاصل بھی اسی لیے کیا تھا، چنانچہ اب مزید دیکھ کرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، جان ڈیوک نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تم ایسا کرو کہ خصوصی پرواز سے ڈرافٹ ٹاؤن میں پہنچ جاؤ۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤ تو اس نمبر پر مجھ سے بات کر لینا، میری گاڑی ایئرپورٹ پر بھجوا دوں گا، مالکم نے کہا۔ ڈرافٹ ٹاؤن؟ تو کیا تم دارالحکومت میں نہیں ہو بلکہ ڈرافٹ ٹاؤن میں ہو؟ جان ڈیوک نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہاں، میں اس وقت ڈرافٹ ٹاؤن میں اپنی خصوصی رہائش گاہ گریسی پیلس میں ہوں، فارمولا بھی یہیں موجود ہے، یہیں پر آ جاؤ، آج رات میری طرف سے تمہارے اعزاز میں شاندار دعوت ہوگی، پھر تم فارمولا لے کر واپس چلی جانا، مالکم نے کہا۔ اوہ، اس دعوت کا بے حد شکریہ، لیکن میرے ساتھ فشر اور سیلی بھی ہوں گے، جان ڈیوک نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، بلکہ اگر ہو سکے تو روگر کو رضامند کر کے اسے بھی ساتھ لے آنا، مالکم نے کہا۔ روگر سے تم خود بات کر لو، یہ تمہارا دوست ہے، جان ڈیوک نے کہا۔ ہیلو، روگر بول رہا ہوں، میں ڈرافٹ ٹاؤن نہیں آ سکتا، میں انتہائی ضروری کام میں پھنسا ہوا ہوں، البتہ ایک بات مزید بتا دوں کہ ایشیائی ایجنٹ بھی ڈرافٹ ٹاؤن پہنچ چکے ہیں، اس لیے ہر لحاظ سے ہوشیار رہنا، روگر نے کہا۔ تم نے پہلے بھی بتایا تھا، بہرحال آ چکے ہیں تو آتے رہیں، یا ان کے لیے میں نے ہر طرح کے انتظامات کر رکھے ہیں، ریسیور جان ڈیوک کو دے دو، مالکم نے کہا۔ یس، جان ڈیوک بول رہا ہوں، کیا روگر درست کہہ رہا ہے؟ پاکستانی ایجنٹ بھی ڈرافٹ ٹاؤن پہنچ چکے ہیں، انہیں کیسے علم ہو گیا؟ حتیٰ کہ روگر کو بھی یہ معلوم نہیں کہ تم ڈرافٹ ٹاؤن میں ہو سکتے ہو، جان ڈیوک نے بڑی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ ڈرافٹ ٹاؤن میں مجھے تلاشی کر سکتے ہیں نا، تم بے فکر رہو، مالکم نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، میں تمہیں ایئرپورٹ سے فون کر دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مالکم نے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے انہیں یہاں بلوایا ہے، حالانکہ آج تک تم نے اس جگہ کو انتہائی خفیہ رکھا ہے، گریسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب میں نے فیصلہ بدل دیا ہے، اب میں نے اسے اوپن کر دیا ہے، مالکم نے کہا تو گریسی بے اختیار مسکرا دی۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد انہیں جان ڈیوک کی کال مل گئی، اور مالکم کے کہنے پر گریسی نے ایک کار ایئرپورٹ پر بھجوا دی، اور پھر نصف گھنٹے کے بعد جان ڈیوک، فشر اور سیلی گریسی پیلس میں پہنچ چکے تھے۔ وہ تینوں اس قدیم اور جدید حویلی کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے تھے۔ مجھے ابھی الجھن ہو رہی ہے مالکم کہ ایشیائی ایجنٹ یہاں پہنچ چکے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم فارمولا مجھے دے دو، ہم ابھی چارٹر طیارے سے واپس دارالحکومت چلے جائیں، جان ڈیوک نے کہا۔ ارے تم مالکم کے پاس ہو، اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اول تو پاکستانی ایجنٹوں کو یہاں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکتا، اگر ہو بھی جائے تو وہ یہاں سے کسی صورت بھی اندر داخل نہیں ہو سکتے، یہاں انتہائی سخت ترین حفاظتی انتظامات موجود ہیں، اس لیے قطعی بے فکر رہو، یہاں تم ہر لحاظ سے محفوظ ہو، کل صبح سبھی اکٹھے واپس جائیں گے، البتہ اگر تم وہ فارمولا بھی اپنے ہی تحویل میں لینا چاہتے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہرحال تمہاری امانت ہے، مالکم نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ فارمولا مجھے دے دو، تمہارا بے حد شکریہ، جان ڈیوک نے کہا تو مالکم مسکراتا ہوا اٹھا اور اپنے خاص کمرے کی طرف بڑھ گیا، اسے فارمولا ایک خفیہ سیف سے نکالا اور پھر واپس آ کر اسے فارمولا جان ڈیوک کے حوالے کر دیا۔ اس کے چہرے پر اب گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ جان ڈیوک نے بڑی اچھی طرح فارمولے کو چیک کیا اور پھر سے ہر لحاظ سے اصل پا کر اسے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری مالکم، میرے اندر بے حد بے چینی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے میں اکیلا واپس چلا جاتا ہوں، فشر اور سیلی یہاں میری طرف سے میری نمائندگی کریں گے، جان ڈیوک نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری تسلی ہونی چاہیے، آؤ
میں کار میں تمہیں ایئرپورٹ بھجواتا ہوں، مالکم نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو جان ڈیوک کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ باس، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چلیں گے، فشر نے کہا۔ نہیں، تم دونوں یہاں رکو اور میری نمائندگی کرو گے، تم بعد میں آ جانا، جان ڈیوک نے کہا تو فشر اور سیلی دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ کار جان ڈیوک کو ڈرافٹ ٹاؤن میں کے چھوٹے سے خصوصی ایئرپورٹ کی عمارت کے سامنے ڈراپ کر کے واپس چلی گئی تو جان ڈیوک آگے بڑھا اور پھر جلد ہی سے یہ دیکھ کر بے حد مایوسی ہوئی کہ ایئرپورٹ بند کر دیا گیا تھا۔ یہاں ایئرپورٹ پر کام صبح سورج طلوع ہونے سے لے کر شام کو سورج غروب ہونے تک ہی ہوتا تھا۔ چونکہ یہ چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا اس لیے یہاں رات کے وقت ایسی خصوصی روشنی کا انتظام نہیں تھا کہ فلائٹس کو اتارا اور چڑھایا جا سکے، اس لیے صبح سے شام تک یہاں کام ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایئرپورٹ بند کر دیا جاتا تھا۔ چونکہ جان ڈیوک پہلے کبھی ڈرافٹ ٹاؤن نہیں آیا تھا اور جس فلائٹ سے وہ یہاں پہنچے تھے وہ شاید آج کی آخری فلائٹ تھی، اس لیے اب کسی صورت کوئی فلائٹ یہاں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک بار تو جان ڈیوک کے ذہن میں آیا کہ گریسی پیلس فون کر کے مالکم کو ساری بات بتا دے اور وہاں سے کار منگوا کر واپس گریسی پیلس میں چلا جائے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اس کی چھٹی حص نے نہ جانے کیوں مسلسل خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا تھا، اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ رات کسی ہوٹل میں گزارے اور صبح کو خاموشی سے دارالحکومت واپس چلا جائے۔ یہ فیصلہ کر کے اسے اطمینان ہوا اور پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ریمبو کلب پہنچ گیا۔ یہ متوسط درجے کا ہوٹل تھا، وہاں اسے کمرہ مل گیا۔ کمرے میں پہنچ کر جان ڈیوک نے فون کا ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور انکوائری سے اس نے دارالحکومت کا رابطہ نمبر معلوم کر کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، اسٹام بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جان ڈیوک بول رہا ہوں اسٹام، جان ڈیوک نے کہا۔ اوہ، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ دارالحکومت سے۔ کیوں؟ جان ڈیوک نے چونک کر کہا۔ لیکن آپ کے بارے میں تو بتایا گیا تھا کہ آپ ڈرافٹ ٹاؤن میں ہیں، فشر اور سیلی کے ساتھ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے بھی جانا تھا لیکن میں نے ارادہ بدل دیا اور ان دونوں کو وہاں بھیجوا دیا۔ میں یہاں دارالحکومت میں ہی ہوں، جان ڈیوک نے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال میرے لیے کیا حکم ہے؟ اسٹام نے کہا۔ تمہاری پارٹی کیا کل صبح مجھ سے فارمولے کا سودا کر سکتی ہے؟ جان ڈیوک نے کہا۔ کل صبح؟ کیا مطلب؟ وہ تو ایکڈیمیا میں ہے، اسے یہاں تک پہنچنے میں 2 روز تو لگ ہی جائیں گے، اسٹام نے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ تم سودا مکمل کر لو، میں پارٹی کی طرف سے تمہارا کمیشن ڈبل کر دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں کل اس معاملے کو فنش کرنا چاہتا ہوں، جان ڈیوک نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا، کیش پیمنٹ نصف ہو سکے گی، البتہ نصف پیمنٹ کا گارنٹیڈ چیک دیا جا سکتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، پھر کل کہاں اور کب ملاقات ہوگی؟ کیا تمہارے کلب میں؟ جان ڈیوک نے کہا۔ اوہ نہیں جناب، ایسے معاملات کلب میں نہیں نپٹائے جا سکتے، آپ کل میری رہائش گاہ پر 3 بجے پہنچ جائیں، اسٹام نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی رہائش گاہ کا ایڈریس بتا دیا۔ سوری اسٹام، اگر رہائش گاہ پر معاملہ نپٹانا ہے تو پھر تم میری رہائش گاہ پر آ جاؤ، جان ڈیوک نے کہا۔ اوہ، آپ مشکوک ہو گئے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایسا ہے کہ آپ 3 بجے کراڈی ہوٹل پر پہنچ جائیں، وہاں بھی میرا ایک اسپیشل روم ہے، اس میں بیٹھ کر معاملات کو فائنل کر لیا جائے گا، ہال میں میں موجود رہوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، یہ ٹھیک رہے گا، میں پہنچ جاؤں گا کل 3 بجے، جان ڈیوک نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اس نے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر اٹھ کر اس نے ہوٹل کی طرف سے الماری میں موجود رات کو پہننے کا لباس نکالا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ اطمینان سے رات کو سونا چاہتا تھا، کیونکہ اب نہ تو وہ فارمولا بلکہ وہ خود بھی ہر لحاظ سے محفوظ تھا، اور کل فارمولا فروخت ہو جائے گا، اس طرح معاملہ ہمیشہ کے لیے فنش ہو جائے گا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت گریسی پیلس سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، چونکہ وہ پہلے ایک بار یہاں آ کر گریسی پیلس کو چیک کر گئے تھے اور انہوں نے چیک کر لیا تھا کہ یہاں حفاظتی انتظامات خاصے سخت ہیں اور اس وسیع اور قدیم حویلی میں مسلح افراد کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، اور عمران نہیں چاہتا تھا کہ یہاں وہ کسی لمبی چوڑی قتل و غارت کے سلسلے میں الجھ کر رہ جائیں، اس لیے انہوں نے پہلے اندر انتہائی زور اثر اور وسیع رینج میں کام کرنے والی بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ یہاں سے ڈرافٹ ٹاؤن کے ایک کلب مینیجر کو انتہائی بھاری رقم دے کر انہوں نے اس گیس کی گنیں اور میگزین حاصل کیے تھے۔ اس وقت صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں یہ گنیں لے کر حویلی کے دوسری طرف گئے تھے، کیونکہ سامنے کے رخ پر باہر بھی کئی مسلح افراد موجود تھے اور ان کی نظروں میں نہ صرف سامنے کا حصہ تھا بلکہ دونوں سائڈوں پر بھی وہ چیکنگ کرتے رہتے تھے، جبکہ اگبی طرف بھی کوئی ایسا سلسلہ نہ تھا۔ اس لیے عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کو اگبی طرف سے گیس فائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ سامنے مسلح افراد موجود ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ جولیا نے کہا۔ انہیں تو بہرحال ہلاک کرنا پڑے گا، عمران نے جواب دیا۔ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، قریب کھڑے تنویر نے کہا۔
تمہیں لوگوں کو ہلاک کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی جیل کا جلاد کا عہدہ حاصل کر لو، فی پھانسی رقم بھی ملے گی اور بونس، اور تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم سے تو بات کرنا ہی عذاب ہے۔ اگر تم خود انہیں ہلاک کرو گے تو کوئی بات نہیں، اور اگر میں نے کہہ دیا تو میں جلاد بن گیا، کیوں؟ تنویر نے گزراتے ہوئے لہجے میں کہا، اپنی اپنی قسمت ہے۔ اب دیکھو، خواتین قتل بھی کرتی ہیں اور نام بھی نہیں ہوتی اور بدنام بھی نہیں ہوتی۔ جہاں خواتین گھر سے نکلیں کشتوں کے پشتے لگتے چلے جاتے ہیں۔ عمران نے کہا تو جولیا اور صالحہ دونوں بے اختیار ہنس پڑیں۔ عورتیں تو محض عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کسی کو کیا قتل کرنا ہے؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے ارے، خواتین تو عزت کا لفظ ہے، تم تو منہ پھاڑ کر عورتیں کہہ دیتے ہو، لیکن مجھے یہ الفاظ کہتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے ان کی توہین کر دی ہو، اس لیے میں انہیں خواتین ہی کہتا ہوں۔ عمران نے کہا، تمہاری یہ ذہنی پاکیزگی تو تمہیں عظیم بناتی ہے عمران، جولیا نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ کس کی نظروں میں؟ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو جولیا کے ساتھ ساتھ صالحہ بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ اسی لمحے دور سے صفدر اور کیپٹن شکیل واپس آتے دکھائی دیے۔ کیا ہوا؟ عمران نے ان کے قریب پہنچتے ہی کہا۔ 10 میگزین فائر کر دیے ہیں اور میرے خیال میں یہ کافی ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اتنی بڑی بلڈنگ کے لیے اتنے ہی ضروری تھے، عمران نے کہا۔ اب ان باہر موجود مسلح افراد کا کیا کرنا ہے؟ صفدر نے کہا۔ تنویر نے انہیں ہلاک کرنے کا سودا کیا ہے میرے ساتھ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سودا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ کسی بکواس کی ضرورت نہیں ہے، تنویر نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ ارے ارے، خود ہی سودا کیا اور خود ہی اسے بکواس کہہ رہے ہو۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا۔ وقت مت ضائع کرو عمران، ایسا نہ ہو کہ گیس کے اثرات ختم ہو جائیں، جولیا نے کہا۔ بے فکر رہو، وہ تو کب کے ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس عمارت کے نیچے تہ خانے ہوں، وہاں اثرات مزید کچھ دیر بعد جاتے ہیں، اس لیے چند منٹ صبر کر لو، عمران نے کہا تو جولیا نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے کہہ رہی ہو کہ بکواس کرنے کی بجائے ویسے ہی بتا دیا ہوتا کہ تم اس لیے وقت گزار رہے ہو تو زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد عمران نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ سائلنسر لگی مشین پسٹل تمہارے پاس ہیں، اس لیے جا کر باہر موجود ان مسلح افراد کا خاتمہ کر دو، پھر پھاٹک کھول دو تاکہ ہماری شاہی سواری اندر داخل ہو سکے، عمران نے بڑی شاہانہ لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ صفدر اور تنویر دونوں تیزی سے آگے بڑھ گئے اور عمران اپنے باقی ساتھیوں سمیت وہاں کھڑا رہا۔ وہ سب یہاں پر 2 کاروں میں آئے تھے اور گریسی پیلس سے کافی فاصلے پر ایک اوٹ میں موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ آئیے عمران صاحب، راستہ کلیئر ہے، صفدر نے کہا۔ کہاں کلیئر ہے؟ وہ رکیب روسیا، میرا مطلب ہے رکیب روسفید تو عین راستے پر موجود ہوگا، عمران نے مڑ کر کار میں بیٹھتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کاروں میں بیٹھ کر پھاٹک کے قریب پہنچے تو جہازی سائز کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور تنویر وہاں موجود تھا۔ عمران نے کار اندر کی طرف موجود کاروں کے ساتھ روک دی، دوسری کار بھی اس کے پیچھے رک گئی۔ حویلی واقعی بے حد وسیع تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد ان سب نے نہ صرف پوری حویلی کی تلاشی لے ڈالی بلکہ وہاں بے ہوش پڑے ہوئے افراد کو بھی انہوں نے اٹھا کر ایک بڑے ہال کمرے میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے مسلح افراد کو جو بیرونی حصوں میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے علیحدہ رکھا گیا تھا، جبکہ اندرونی حصوں میں سے ملنے والے افراد کو علیحدہ رکھا گیا۔ مسلح افراد کی تعداد 18 تھی، وہ سب مرد تھے، جبکہ اندرونی حصے سے ملنے والے افراد کی تعداد 14 تھی، جن میں سے 8 مرد اور 6 خواتین تھیں۔ ان میں سے ایک مرد اور 2 عورتوں کو ایک عورت کو عمران پہچان گیا۔ یہ جان ڈیو کے ماتحت فشر اور سیلی تھے، جبکہ باقی افراد کو وہ نہ جانتا تھا، لیکن ان کے لباسوں کی وجہ سے اس نے بہرحال گریسی اور مالکم کا انتخاب کیا تھا اور پھر اس نے مادام گریسی کو ہوش میں لے آنے کی ہدایت کی تھی۔ البتہ ان سب کو رسیوں کی مدد سے وہاں کرسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ حویلی کے اندر سے انہیں وافر مقدار میں رسیوں کے بنڈل مل گئے تھے۔ ویسے بھی مسلح افراد کو باندھنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی تھی کیونکہ اس گیس کے اثرات 4-5 گھنٹوں تک باقی رہتے تھے، اس لیے ان کے ہوش میں آنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اینٹی گیس کی شیشیاں ان کے پاس موجود تھیں، اس لیے چند لمحوں بعد اس عورت کو ہوش آنے لگ گیا تو عمران نے مادام گریسی سمجھا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ ہمیں اوہ کیا مطلب؟ اس عورت نے ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ظاہر ہے رسیوں میں بندی ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گئی تھی۔ تمہارا نام گریسی ہے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ اس عورت نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور یہ مالکم ہے شاید، عمران نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جسے اس نے اپنے طور پر مالکم قرار دیا تھا۔ ہاں، یہ مالکم ہے، مگر تم کون ہو اور تم نے ہمیں کیوں باندھ دیا ہے؟ تم اندر کیسے آ گئے؟ مادام گریسی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا
وہ پوری طرح ہوش میں آتی جا رہی تھی۔ یہ فشر اور سیلی ہیں، اور یہ کون ہے؟ عمران نے کہا۔ یہ ہمارے ملازم ہیں، گریسی نے کہا۔ اوکے، تو پھر یہ فالتو لوگ ہوئے، انہیں ہلاک کر دیا جائے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہلاک کیوں؟ گریسی نے چونک کر کہا۔ دیکھو گریسی، تمہارے ساتھی وہ مسلح افراد یہاں اس ہال میں بے ہوش اور بے بس پڑے ہوئے ہیں۔ تم بھی اس وقت بے بس ہو۔ تمہارے 2 مسلح آدمی جو پھاٹک کے باہر موجود تھے انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اس لیے اب یہاں تمہاری مدد کو کوئی نہیں آ سکتا۔ مالکم نے اس فشر اور سیلی کے باس جان ڈیوک سے ایک فارمولا حاصل کیا تھا، ہم نے وہ فارمولا واپس حاصل کرنا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، وہ فارمولا تو جان ڈیوک واپس لے گیا ہے، گریسی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ 3-4 گھنٹے ہو گئے ہیں، گریسی نے جواب دیا۔ تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ جان ڈیوک کا فون آیا کہ اسے فارمولا واپس چاہیے، مالکم نے اسے یہاں کال کر لیا۔ وہ اس فشر اور سیلی کے ساتھ یہاں آیا۔ پہلے یہ پروگرام تھا کہ رات یہاں رہ کر کل صبح وہ واپس چلا جائے گا، لیکن پھر اچانک جان ڈیوک نے فارمولا واپس مانگا کہ وہ اسے اپنی تحویل میں رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مالکم نے اپنے سیف سے فارمولا نکال کر اسے دے دیا تو اس نے فوراً ہی واپس جانے کی بات کر دی۔ حالانکہ مالکم نے اسے روکنے کے لیے بے حد اصرار کیا تھا، لیکن وہ نہ رکا۔ البتہ اس نے کہا کہ فشر اور سیلی یہاں رہ کر اس کی نمائندگی کریں گے۔ چنانچہ مجبوراً مالکم کو اسے جانے کی اجازت دینی پڑی اور پھر کار اسے ایئرپورٹ پر چھوڑ آئی، گریسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ اس مالکم کو ہوش میں لے آؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تو مالکم کی ناک سے اینٹی گیس کی شیشی لگا دی گئی اور پھر مالکم کو بھی ہوش میں آ کر وہی کچھ کہا جو اس سے پہلے گریسی بتا چکی تھی۔ عمران کے ساتھی ایک طرف، خود عمران جیسے آدمی کا چہرہ بھی بے حد بجھ گیا تھا، کیونکہ فارمولا ایک بار پھر چکنی مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل گیا تھا۔ پھر عمران کے کہنے پر فشر اور سیلی دونوں کو ہوش میں لایا گیا، اور جب فشر اور سیلی نے بھی یہی بات دہرائی تو ان سب کو مکمل یقین ہو گیا کہ ان کا ڈرافٹ ٹاؤن آنا واقعی بیکار گیا ہے۔ اب تم بتاؤ گے فشر کہ جان ڈیوک واپس کہاں جا سکتا ہے؟ عمران نے فشر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ باس ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہے، فشر نے کہا۔ عمران صاحب، ان سب کو گولیاں مار دیں، ہمیں فوراً واپس جانا چاہیے، اب یہاں گزرنے والا ہر لمحہ بیکار ثابت ہوگا، صفدر نے کہا۔ تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے ایک طرف رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیا۔ یس، انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ایئرپورٹ کا نمبر دیں، عمران نے کہا۔ نمبر تو میں بتا دیتی ہوں، لیکن ایئرپورٹ تو اس وقت بند ہوگا، وہاں تو اس وقت صرف سیکورٹی گارڈز ہوں گے، دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ بند ہوگا؟ کیوں؟ ایئرپورٹ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ شاید یہاں پہلی بار آئے ہیں، یہاں ایئرپورٹ پر صبح سے شام تک کا کام ہوتا ہے، اس کے بعد ایئرپورٹ بند کر دیا جاتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی نمبر بتا کر رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، شام ہونے میں تو 8 گھنٹے گزر چکے ہیں، جبکہ بقول تمہارے جان ڈیوک 4 گھنٹے پہلے گیا ہے، پھر وہ کیسے دارالحکومت جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ رات کو ایئرپورٹ بند ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی یہاں سے رات کو سفر کیا ہی نہیں، مالکم نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہیں ڈرافٹ ٹاؤن میں ہے، عمران نے پر امید ہوتے ہوئے کہا۔ ایئرپورٹ پر ٹیکسیاں تو شام تک رہتی ہوں گی، ویسے یہاں ٹیکسیوں کی تعداد بھی کم ہوگی، اس لیے کیوں نہ ٹیکسی ڈرائیور آفس سے معلوم کر لیا جائے، صفدر نے کہا۔ اس جان ڈیوک کا حلیہ کیا ہے اور اسے کیسا لباس پہن رکھا ہوگا؟ عمران نے مالکم سے پوچھا تو اس نے تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ چلیں، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ دوسرے لمحے ہال کا کمرہ مشین پسٹل کی تڑاہٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران بے اختیار اچھل کر مڑا تو اس نے دیکھا کہ مالکم، گریسی، فشر اور سیلی اپنی کرسیوں پر بندھے تڑپ رہے تھے۔ یہ فائرنگ تنویر نے کی تھی۔ اب تم اس قدر گھٹیا ہو گئے ہو کہ بندھے ہوئے لوگوں پر فائر کرنے لگے ہو، عمران نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تنویر کو حکم دیا تھا، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں، اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا یہ ہمیں معاف کر دیتے؟ جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود یہ سب بندھے ہوئے اور بے بس تھے، عمران نے کہا۔ یہ ان کی قسمت، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب باقی افراد کو ہلاک نہ کر دینا ورنہ، عمران نے ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، باقی بے گناہ لوگ ہیں، جولیا نے کہا۔ اور تنویر؟ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ تنویر ہمارا ساتھی ہے، اور کیا ہے؟ جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کاریں گریسی پیلس سے نکل کر دوبارہ شہر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھیں۔ یہ فارمولا تو ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے، جولیا نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے دلوں میں مسلسل کامیابیوں کی وجہ سے فخر اور غرور آ گیا تھا، جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ ایک فارمولے کے لیے ہم اس انداز ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں، صفدر نے کہا۔
صفدر کی بات درست ہے، واقعی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں آتا، اس لیے تمہیں لیول پر رکھنے کے لیے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے۔ عمران نے کہا، تم اپنی بات کرو، تم بھی تو ہمارے ساتھ خوار ہوتے پھر رہے ہو، بلکہ ہمارے لیڈر بھی ہو۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے تو باقاعدہ توبہ کر لی ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر تم سب بھی خلوص دل سے توبہ کر لو تو فارمولا شاید آج ہی ہمیں مل جائے۔ عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے، اور پھر بائی سب نے باقاعدہ توبہ کرنا شروع کر دی۔ شہر پہنچ کر عمران نے کار ایک ہوٹل کے پاس موجود 2 ٹیکسیوں کے قریب لے جا کر روک دی، اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اترا اور ایک ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا جس کا ڈرائیور باہر کھڑا تھا۔ ایئرپورٹ بند ہونے کے بعد ہمارا ایک دوست ایئرپورٹ گیا تھا، اور ایئرپورٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس آ گیا ہوگا، اور لازماً کسی ہوٹل میں ہوگا۔ ہم نے انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں اس سے ملنا ہے۔ کیا تم کوئی طریقہ بتا سکتے ہو؟ عمران نے جیب سے ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، ایئرپورٹ تو شام کو بند ہو جاتا ہے، آپ کا دوست کتنی دیر بعد گیا تھا؟ اور وہ جس کار یا ٹیکسی میں گیا ہوگا اسی پر واپس چلا گیا ہوگا؟ ڈرائیور نے کہا، نہیں، ایک کار نے اسے وہاں ڈراپ کیا اور کار واپس چلی گئی، اور پھر ہمارے دوست کو معلوم ہوا کہ ایئرپورٹ بند ہو چکا ہے، شاید 4-5 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ عمران نے کہا، آپ کے دوست کا حلیہ وغیرہ؟ ڈرائیور نے پوچھا تو عمران نے اسے حلیہ بتا دیا۔ میں نے اس لیے آپ کا اتنا وقت لیا ہے اور آپ سے سوال جواب کیے ہیں کہ آپ کا کام صرف ٹیکسی کنٹرول آفس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور میں اس کا انچارج ہوں۔ میرا ساتھی ڈرائیور ایک کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، آپ صرف 10 منٹ انتظار کر لیں، پھر ہم کنٹرول آفس چلتے ہیں اور آپ کے دوست کے بارے میں ضرور معلومات مل جائیں گی۔ اس آدمی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور واپس آ کر اس نے کاروں سے نکل کر باہر کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کو ساری تفصیل بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی تیز سے اس قدم اٹھاتا وہاں آ گیا۔ آئیے جناب، میری ٹیکسی کے پیچھے آ جائیے، اس نوجوان نے جس سے عمران نے باتیں کی تھیں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ٹیکسی کنٹرول آفس کی عمارت میں پہنچ گئے۔ عمران نے ان سب کو باہر ہی رکنے کے لیے کہا، اور خود اس نے نوجوان کے ساتھ آفس میں پہنچ گیا۔ نوجوان نے میز پر موجود ایک مخصوص انداز کی ریڈیو نما مشین کا بٹن آن کیا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے ڈرافٹ ٹاؤن میں موجود تمام ٹیکسی ڈرائیوروں کو کال کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اس نے عمران سے ملنے والی تفصیلات بتا کر کہا کہ جس ڈرائیور نے اس حلیے کے آدمی کو ایئرپورٹ سے پک کیا ہو وہ مرکزی آفس کو کال کرے۔ لیجیے جناب، ابھی کہیں نہ کہیں سے کال آ جائے گی، نوجوان نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا یہ سب ٹیکسی ڈرائیور اس وقت اپنی ٹیکسیوں میں موجود ہوں گے؟ اس وقت آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے، عمران نے کہا۔ جناب، جس وقت آپ کا دوست ایئرپورٹ سے واپس آیا ہے اس وقت بھی رات ہی تھی، اور رات کو کام کرنے والے ٹیکسی ڈرائیور صبح تک کام کرتے ہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے اس ریڈیو نما مشین سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو نوجوان چونک پڑا۔ اس نے پہلے عمران کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹیکسی نمبر 101 نائٹ شفٹ ڈرائیور روجر کالنگ، ایک آواز سنائی دی۔ یس، کنٹرول آفس، نوجوان نے کہا۔ جناب، آپ نے جس حلیے کے آدمی کے بارے میں معلوم کیا ہے اسے میں نے ایئرپورٹ سے پک کر کے ریمبو ہوٹل میں ڈراپ کیا ہے، روجر نے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ مجھے بات کرنے دو، عمران نے کہا۔ روجر، ایک صاحب کنٹرول آفس میں موجود ہیں، ان سے بات کرو، نوجوان نے کہا۔ ہیلو روجر، تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ عمران نے کہا۔ جناب، میں اس وقت ریڈ لائٹ روڈ کے دوسرے چوک پر موجود ہوں، روجر نے جواب دیا۔ تم مرکزی کنٹرول آفس آ جاؤ، یوں سمجھو کہ تمہاری ٹیکسی کو شام سے صبح تک ہائر کر لیا گیا ہے، مکمل معاوضہ پیشگی ادا کیا جائے گا۔ کتنی دیر میں پہنچ جاؤ گے؟ عمران نے کہا۔ اوہ، کیا واقعی جناب؟ مگر کیسے؟ اب صبح تو ہونے والی ہے، روجر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اپنے جس دوست سے ملنا ہے اس سے ہمارا کاروباری سودا لاکھوں ڈالرز میں ہونا ہے، اس سودے کے مقابلے میں چند سو ڈالرز ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے فوراً آ جاؤ اور رقم لے لو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، تو عمران کے اشارے پر اس نوجوان نے مشین آف کر دی۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں جبکہ اسے بتا دیا ہے کہ اسے پیسنجر کو ریمبو ہوٹل میں ڈراپ کیا ہے، نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو عمران نے جیب سے ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکالا اور نوجوان کی مٹھی میں دبا دیا۔ یہ تمہارا انعام ہے، میں اسے زبانی بات کر کے پوری طرح مطمئن ہونا چاہتا ہوں، عمران نے کہا تو نوجوان نے نوٹ کو دیکھا اور جیب میں ڈالتے ہوئے اس بار اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ 100% عمران سے متفق ہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک مقامی نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ روجر ہے، اس نوجوان نے کہا۔ آؤ بیٹھو، عمران نے کہا تو روجر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے جیب سے بڑی مالیت کے 2 نوٹ نکالے اور روجر کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ یہ تمہارا معاوضہ ہے، عمران نے کہا تو روجر کے چہرے پر
انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شکریہ جناب، روجر نے کہا اور 2 نوٹ جلدی سے اپنی جیب میں ڈال دیے۔ تو عمران نے اسے جان ڈیوک کے حلیے اور پوری تفصیل معلوم کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پوری طرح مطمئن ہو چکا تھا کہ جس پیسنجر کی روجر سے بات کر رہا ہے وہی جان ڈیوک ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ اوکے مسٹر، آپ کا بھی بے حد شکریہ، عمران نے پہلے روجر سے اور پھر اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر روجر کو ساتھ لے کر آفس سے باہر آ گیا۔ باہر عمران کے ساتھیوں باقی خالی کاروں میں موجود تھے، ایک خالی ٹیکسی بھی موجود تھی۔ آؤ مجھے ریمبو ہوٹل میں ڈراپ کر دو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود وہ روجر کے ساتھ اس کی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک بڑے ہوٹل کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ عمارت پر ریمبو ہوٹل کا نیون سائن موجود تھا۔ اوکے روجر، اب تم جا سکتے ہو، شکریہ، عمران نے کہا اور ٹیکسی سے اتر کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا جن کی کاریں ان کے حکم میں پہنچ کر رک گئی تھی۔ عمران کو ٹیکسی سے اترتے دیکھ کر وہ سبھی کاروں سے اتر آئے تھے۔ کیا ہوا عمران صاحب، اس جان ڈیوک کا پتہ چلا؟ صفدر نے کہا تو عمران نے انہیں پوری تفصیل بتا دی۔ تو تم اس ٹیکسی ڈرائیور کو یہاں تک اس لیے ساتھ لے کر آئے تھے کہ کہیں وہ جان ڈیوک کو اطلاع نہ کر دے، جولیا نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ یہاں اپنے اصل نام سے رہ رہا ہو، صفدر نے کہا۔ آؤ چیک کر لیتے ہیں، عمران نے کہا اور ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کا ہال مکمل طور پر خالی پڑا ہوا تھا، البتہ دروازے پر کاؤنٹر پر ایک نوجوان موجود تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو وہاں دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی کہ اکٹھے 6 آدمی اس کے خیال کے مطابق رہائش کے لیے آ رہے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے مسرت کا ہی باعث تھا۔ یس سر، نوجوان نے ان کے قریب پہنچتے ہی اٹھتے ہوئے کہا۔ ہمارے ایک دوست جان ڈیوک نے ہمیں کہا تھا کہ وہ اس ہوٹل ریمبو میں رات گزارے گا، اور اس نے اس ہوٹل کی بڑی تعریفیں بھی کی تھیں۔ ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ اگر وہ واقعی خود یہاں رہ رہے تو ہم بھی یہاں رہیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جان ڈیوک، ایک منٹ میں چیک کر لوں، نوجوان نے کہا اور پھر اس نے رجسٹر کھول کر چیک کرنا شروع کر دیا۔ اوہ نہیں جناب، جان ڈیوک صاحب یہاں آئے ہی نہیں ہیں جناب، ہمارا ہوٹل آپ کے معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترے گا، نوجوان نے کاروباری لہجے میں کہا۔ آپ کب سے یہاں ڈیوٹی پر ہیں، عمران نے پوچھا۔ جی شام سے میری ڈیوٹی صبح تک ہوتی ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ تو پھر میں اپنے دوست کا حلیہ بتا دیتا ہوں، اسے پراسرار بننے کا شوق ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے فرضی نام لکھوا دیا ہو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے جان ڈیوک کا حلیہ بلکہ اس کے لباس کی بھی تفصیل بتا دی۔ اوہ اوہ، ان کا نام تو ہنری جیمسن ہے جناب، وہ تو واقعی ہمارے ہوٹل میں رہائش پذیر ہیں، میں نے خود ان کا کمرہ بک کیا تھا، کمرہ نمبر 317 تیسری منزل، نوجوان نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے رجسٹر پر ایک جگہ انگلی رکھ دی جہاں واقعی ہنری جیمسن کے نام کی بکنگ آج رات کی موجود تھی۔ اوکے، پھر ہمارے لیے 6 کمرے بک کرو، لیکن اس تیسری منزل پر، عمران نے کہا تو نوجوان نے جلدی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے رجسٹر میں اندراجات کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے فرضی نام بتا دیا اور پھر کرایہ بھی اس نے ایڈوانس ہی دے دیا۔ آپ کا سامان جناب، نوجوان نے چابیاں اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سامان بھی آ جائے گا، عمران نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں جناب، نوجوان نے کہا۔ اوہ نہیں، صبح ہونے والی ہے اور ہم نیند کے ہاتھوں پاگل ہو رہے ہیں، کل رات آپ سے تفصیلی ملاقات ہوگی، عمران نے ایک نوٹ اس نوجوان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، یس سر، نوجوان نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب تیسری منزل پر موجود تھے، گیلری خالی پڑی ہوئی تھی۔ صفدر، کی ہول سے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دو، عمران نے 313 نمبر کمرے کے دروازے کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔ دروازے کی سائڈ پر ہنری جیمسن کا نام موجود تھا، اور صفدر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل نکالا اور اس کی نال کا سرا کی ہول پر رکھ کر اس نے دباؤ ڈال دیا۔ دوبارہ ٹریگر دبا کر اس نے پسٹل ہٹایا اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ اب اس لاک کو کھولو، عمران نے کہا۔ تو اس بار صفدر نے جیب سے ایک مڑی ہوئی تار نکالی اور چند لمحوں بعد ہی کھٹاک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ عمران نے دروازے کو دھکیل کر کھول دیا اور خود ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمران اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ بند کر دو، عمران نے مڑ کر کہا تو صفدر نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں جان ڈیوک بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ پہلے یہاں کی تلاشی لو، وہ فارمولا بھی یہاں موجود ہوگا، عمران نے کہا تو صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل تینوں نے تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن مکمل اور تفصیلی تلاشی کے باوجود انہیں فارمولا نہ مل سکا، حتیٰ کہ انہوں نے باتھ روم کو بھی چیک کر لیا۔ پھر عمران کے کہنے پر جان ڈیوک کو اٹھا کر قالین پر ڈال دیا گیا اور پھر اس کے بیڈ کے گدے کو اٹھا کر اس بیڈ کو بھی مکمل تلاشی دی گئی، لیکن فارمولا وہاں واقعی موجود نہیں تھا۔ اب آخری صورت رہ گئی ہے کہ یہ خود بتائے گا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسے میرے حوالے کر دو،
پھر دیکھو کہ کیسے نہیں بتاتا، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم معلوم کر لو، لیکن یہ سن لو کہ اگر یہ مر گیا تو پھر فارمولا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ میں احمق نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے، تنویر نے کہا، اور اس کے بعد تنویر نے صفدر اور کیپٹن شکیل کی مدد سے جان ڈیوک کو کرسی پر بٹھا کر چادر کی رسی بنا کر اسے کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ ساؤنڈ پروف کمرہ ہے، اس لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، تنویر، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ عمران اور اس کے باقی ساتھی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ تنویر، تم چند منٹ رک جاؤ، پہلے مہذب آدمیوں کی طرح تعارف ہونا چاہیے، پھر تمہاری کارروائی کا آغاز ہوگا، عمران نے کہا تو تنویر ہونٹ بھینچ کر پیچھے ہٹ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے ہوش میں لے آؤ صفدر، عمران نے کہا تو صفدر نے جیب سے ایک شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے شیشی کا منہ جان ڈیوک کے ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو صفدر نے شیشی ہٹا کر ڈھکن بند کیا اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جان ڈیوک نے چند لمحوں بعد کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ کیا 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 مطلب؟ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ کون لوگ ہو تم؟ ہوش میں آتے ہی جان ڈیوک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن بندھا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ تمہارا نام جان ڈیوک ہے اور تم فرانس میں کامن ایجنٹوں کے سربراہ ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نام تو یہی ہے، مگر ایجنٹ؟ کیا مطلب؟ مگر میں تو کلب چلاتا ہوں، جان ڈیوک نے قدرے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں اور ہمارا تعلق پاک ایشیا سے ہے، عمران نے کہا تو جان ڈیوک نے اس طرح اچھلنے کی کوشش کی جیسے کرسی میں اچانک لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ آ گیا ہو۔ تم ایشیائی؟ مگر کیا مطلب؟ جان ڈیوک نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جان ڈیوک، تم خود ایجنٹ ہو، اس لیے اس تعارف کے بعد بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس وقت کس پوزیشن میں ہو۔ تمہارے آدمی فشر نے برائٹ لائٹ کی بابرا سے فارمولا حاصل کیا اور تم نے فارمولا مالکم کے پاس بطور امانت رکھ کر خود ایکلیمیا چلے گئے تاکہ ہم خود ہی ٹکرے مار کر واپس چلے جائیں، لیکن ہم بغیر فارمولا تلاش کیے واپس کیسے جا سکتے تھے؟ چنانچہ ہم نے مالکم کو تلاش کرتے ہوئے گریسی پیلس میں پہنچ گئے، وہاں تمہارے دو ماتحت فشر اور سیلی بھی موجود تھے۔ مالکم نے بتایا کہ تم فارمولا لے کر واپس دارالحکومت چلے گئے ہو، جس پر ایئرپورٹ پر چیکنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ رات کو ایئرپورٹ بند ہوتا ہے، اس لیے ہم نے تمہیں یہاں تلاش کیا اور اس وقت تم ہمارے سامنے موجود ہو۔ یہ بھی بتا دوں کہ فشر اور سیلی سمیت مالکم اور گریسی سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یہ سب کسی بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، میرا کسی فارمولے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی فارمولا ہے، جان ڈیوک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر تم اس قدر تفصیل سن کر بھی اپنی ضد پر قائم ہو تو پھر ٹھیک ہے، میرا ساتھی تم جیسے تربیت یافتہ ایجنٹوں سے اصل بات اگلوانے کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس کے بعد تمہاری لاش گٹر کے کیڑوں کی خوراک بن جائے گی، عمران نے کہا۔ تم مجھ پر یقین کرو عمران، میں جھوٹ نہیں بول رہا، جان ڈیوک نے کہا۔ تنویر، آگے بڑھو، اب تمہارا کام ہے، مجھے فارمولا چاہیے، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی تنویر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ صفدر، تم جا کر اس کے عقب میں کھڑے ہو جاؤ، عمران نے کہا تو صفدر تیزی سے اٹھا اور جان ڈیوک کی کرسی کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ تنویر کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے صدیوں کی کوشش کے بعد کسی کو منزل نظر آئی ہو۔ اسے بجلی کسی تیزی سے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور پھر بڑے بے رحمانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات سنو، میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں، جان ڈیوک نے تیز لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے کمرہ جان ڈیوک کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ تنویر نے خنجر کی مدد سے ایک ہی جھٹکے میں اس کی دائیں آنکھ باہر نکال کر پھینک دی تھی۔ بولو، کہاں ہے فارمولا؟ بولو، تنویر نے انتہائی سرد لہجے میں چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ ایک بار پھر گھوما اور اس بار جان ڈیوک کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ مسلسل گونجنے لگا۔ تنویر نے خنجر کے ایک ہی وار سے اس کی آدھی ناک کاٹ دی تھی۔ رک جاؤ تنویر، رک جاؤ، یہ مر رہا ہے، اچانک عمران نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو تنویر جو تیسری بار ہاتھ گھما رہا تھا منہ بنا کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن عمران جب تک جان ڈیوک کے پاس پہنچتا، جان ڈیوک کی گردن یکلخت سائڈ پر ڈھلک گئی تھی، اس کی اکلوتی آنکھ بے نور ہو چکی تھی اور چہرے کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ اوہ، یہ ہلاک ہو گیا، ویری بیڈ، عمران نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے حد تشویش تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ دیکھو، جیسے ہی دل کی کسی خاص بیماری میں مبتلا ہو۔ ویری بیڈ، اب فارمولا کہاں سے تلاش کریں گے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر انتہائی تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے، جبکہ تنویر کے چہرے پر ابھی تک ایسے تاثرات تھے جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جان ڈیوک واقعی ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ تو واقعی مسئلہ بن گیا عمران صاحب، صفدر نے کہا۔ کہیں اسے کسی کوریئر سروس کے ذریعے فارمولا دارالحکومت نہ بھیج دیا ہو، جولیا نے کہا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے،
یہاں رات کو ایئرپورٹ بند ہو جاتا ہے تو کوریئر سروس کہاں کھلی رہتی ہوگی؟ اور کوریئر سروس بھی تو رات کو سروس نہیں دے سکتی، اس نے بھی تو صبح کو اسے بھجوانا تھا، اور صبح کو جان ڈیو خود بھی دارالحکومت پہنچ سکتا تھا، اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر یہ فارمولا کہاں گیا؟ جولیا نے کہا۔ اب مجھے خود تلاشی لینا ہوگی، عمران نے کہا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہاں موجود جان ڈیوک کے لباس کی انتہائی تفصیل سے تلاشی لی، اور پھر الماری کی، اور آخر میں اس نے پورے کمرے کی اور پھر فلش سب کچھ کھنگال ڈالا، لیکن فارمولا کہیں موجود نہیں تھا۔ یہاں واقعی فارمولا نہیں ہے، عمران نے دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ٹیکسی ڈرائیور سے معلوم کرنا چاہیے کہ ایئرپورٹ سے یہاں ریمبو ہوٹل تک پہنچنے تک جان ڈیوک کہاں کہاں رکا تھا، صالحہ نے کہا۔ میری اس سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں ریمبو ہوٹل میں پہنچا تھا اور کہیں نہیں رکا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اسے فارمولا ہوٹل کے کسی سیف میں امانتاً رکھ دیا ہوگا، جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او ہاں، ابھی نائٹ شفٹ کا وہ نوجوان موجود ہے، اس سے معلوم ہو سکتا ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران صاحب، ہم اس جان ڈیوک یا ہنری جیمسن کے حوالے سے یہاں موجود ہیں، اب جب صبح کو اس کی لاش ملے گی تو مقامی پولیس نے ہمیں ہر صورت میں گرفتار کر لینا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کاؤنٹر پر موجود نوجوان کا خاتمہ کر دیا جائے، آؤ میرے ساتھ۔ ارے ہاں، جان ڈیوک کی رسیاں کھول دو اور اسے دوبارہ بیڈ پر ڈال دو، پھر کمرہ بھی لاک کر دینا، عمران نے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔